الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے. لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ وہ چکھائے ان کو ان کے اعمال کا تھوڑا سا بدلہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. صدق اللہ العظیم.
اللہ کریم کی طرف سے جو آزمائش اور امتحان انسانوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اس کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس کو اپنے نتائج کا بدلہ سمجھ رہا ہو، اپنے اعمال کا نتیجہ اور اس کا بدلہ سمجھ رہا ہو، لیکن وہ بھی اپنی اگلی سطح کا ایک امتحان ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری دنیا انسان کے اس امتحان کے فلسفے کے گرد گھومتی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ یہ آسمان تمہارے لیے ہے، زمین تمہارے لیے ہے، درخت تمہارے لیے ہے، سمندر تمہارے لیے ہے۔ ایک ننھی سی مخلوق انسان، اور اس کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے جانور، ہاتھی اور اونٹ، اتنی بڑی بڑی مخلوقات، پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، جنگل، ان سب کے مقابلے میں اللہ کریم نے انسان کو وہ طاقت دی ہے کہ انسان سمندروں کو مسخر کر لیتا ہے، پانی کو چیرتی ہوئی کشتیاں بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، پہاڑوں کو سر کر لیتا ہے، فضاؤں میں اپنے جہاز اڑا لیتا ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو انسان مسخر نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ کریم نے یہ ساری کائنات بنائی ہی انسان کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، جو کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اس کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے، وہ بجائے فائدے کے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ بات کسی نظریے کی ہو تو، بات کسی عمل کی ہو تو، بات معاشرتی معاملات کی ہو تو، اور بات انسانی وسائل کی ہو تو، ہر چیز کے اندر بگاڑ پیدا ہوا نظر آتا۔ اللہ، جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی، نماز استسقاء جاری ہوتی ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، ساری دنیا پریشان ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اور پھر جب بارشیں شروع ہوتی ہیں تو بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی، جب نہیں ہوتی تو تباہ کن ہے، جب ہوتی ہیں تو تباہ کن ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا؟ یہ تو انسان کے فائدے کے لیے بنی تھی، یہ آسمان انسان کے فائدے کے لیے تھے، یہ بارش انسان کے فائدے کے لیے تھی، یہ جب نہیں ہوتی تو بھی نقصان کرتی ہے اور جب ہوتی ہے تو بھی نقصان کرتی ہے۔ وہ وسائل پیداوار جس کے اوپر انسان اور انسانوں کے معاشروں کا پورا دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی چیز بھی انسان کو اپنے کنٹرول میں اور قابو میں نظر نہیں آتی، ہر چیز ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہمارے لیے بنا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا۔ کوئی کہتا ہے مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا، کوئی کہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں قابو میں نہیں آ رہی، کوئی کہتا ہے کہ جناب ہمیں جب تک قرض نہیں ملے گا ہم ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کبھی ہمارے اوپر یہ وقت بھی آنا تھا کہ جو للہیت کا استعارہ علماء کرام ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ آئی ایم ایف کی اگر قسط نہ ملی تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ سود جس کو اللہ نے اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
نہیں ہٹتے, نہیں باز آتے, تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے اوپر ہمیں یہ بھی دن دیکھنا پڑا کہ جو معاشی اشاریے ہیں یا جو معاشی ماہرین ہیں وہ تو جو کہیں سو کہیں, دین کے علمبردار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر IMF ہمیں قسط نہ دے تو ہم معاشی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ خشکی اور تری کے اندر سارا بگاڑ پیدا ہوا, ایک دم بگاڑ پھوٹ پڑا, ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. اللہ. اور پھر بات اگر معاشی معاملات تک ہوتی تو پھر بھی قابل برداشت تھی. آپ اپنے معاشرتی معاملات دیکھیں, گھروں سے بھاگتی ہیں, فرار ہوتی ہیں بچیاں, اور فرار ہو کر اپنے یارانے جو ہیں وہ گانٹ لیتی ہیں, اور ان یارانوں کو عدالتیں تحفظ دیتی ہیں. اور صرف عدالتیں تحفظ نہیں دیتی, پورا میڈیا اس کو اچھالتا ہے. مائیں روتی ہوئی عدالتیں سے چلی جاتی ہیں, باپ روتے ہوئے عدالتوں سے چلے جاتے ہیں. اور وہ دین جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو خاتون گھر سے بھاگ کر ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کرے فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا اگر اس طرح کا کوئی نکاح ہو وہ باطل ہے, وہ باطل ہے, وہ باطل ہے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ہماری عدالتیں اس کو انڈورس کرتی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک جوڑا ماں باپ کے سامنے ایک دندناتا ہوا معاشرتی تعلقات کو اور فیملی سسٹم کو وہ رونتا ہوا چلا جاتا ہے, بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ باقی معاشرے کو بھی بگاڑ کا ایک راستہ دکھا کے جاتا ہے, باقی معاشرے کو بھی ایک راستہ دکھا کے جاتا ہے کہ ماں باپ کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنی مرضی سے بھاگو اور عدالتوں سے جا کے انڈورسمنٹ لے لو. ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا. نہ معیشت بچی, نہ معاشرت بچی. اللہ اکبر. پھر ہمارا عقیدہ اور ایمان تھا جو ہمارے ذکر کرنے والے, فکر کرنے والے, تسبیحات پڑھنے والے, اللہ توبہ کرنے والے, نمازیں اور نوافل پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان جو دین کے ساتھ وابستہ تھے, ایک عقیدہ ہی تو تھا جو بچا کے پھرتے تھے. تو پھر ہمارے عقیدے اور ایمان کے اوپر ضرب لگائی گئی. پھر جو ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا جو محور ہے, جس کے گرد ہمارا ایمان اور عقیدہ گھومتا ہے, جس کے بغیر ہمارے پاس دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی, وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ان کے اوپر پھر حملے ہوتے ہیں, پھر کبھی مشرق سے ہوتے ہیں, کبھی مغرب سے ہوتے ہیں. کوئی مغربی بکواس کرتا ہے, کوئی مشرقی بکواس کرتا ہے, اور ہمارا ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہم صرف اس ایمان کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ایمان کی اس آزمائش میں صرف اس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کہ ہم اٹھتے ہیں اور اپنی ہی جائیدادوں کو اور اپنی ہی چیزوں کو ایگریشن دکھا کے, وائلنس دکھا کے, اپنی ہی چیزوں کو خراب کر کے, توڑ پھوڑ کر کے ہم اپنا ایمان کی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں. یعنی کون سی چیز باقی بچی؟ اللہ ان سارے حالات پر تبصرہ فرماتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بے سبب نہیں ہے, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا تھا. اللہ نے تو یہ کائنات تمہارے لیے بنائی تھی. یہ اگر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اس میں تمہارے کرتوتوں کا دخل ہے. اللہ نے تو تمہیں اس نبی کا امتی بنایا تھا کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو امتیازات دیے, نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, مجھے اللہ نے ایسی مدد عطا فرمائی ہے
ایسی دشمن کے اوپر دہشت عطا فرمائی ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، دشمن میرا دہشت زدہ ہو جاتا۔ نصرت بالرعب، میں اللہ کی طرف سے اس رعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت پہ میں ہوتا ہوں اور دشمن خوف زدہ ہو جاتا۔ اب ہم سے ڈرتا ہی کوئی نہیں، اب ہم سے کوئی ڈرتا نہیں۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا امت کے ساتھ، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم دین پر چلنے والے بنو، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں، ساری دنیا کے کافر تم سے ڈریں گے۔ آج یہ ہے کہ ہم مرعوب پھرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈریں، ہم کافروں سے ڈرتے پھرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہم سے مرعوب ہوں، ہم مرعوب ہوئے پھرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہم سے منہ چھپاتے پھرے، ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیوں بگاڑ پیدا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے کرتوتوں نے یہ کام کیا، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، اگر نہ اللہ تو مدد کرتا ہے، ہمارا ایمان ٹھیک ہو، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، ہمارا عمل ٹھیک ہو، تو پھر اللہ کی مدد آتی۔ اللہ کی مدد اس وقت نہیں آتی جب آپ مسجدوں میں بیٹھے دعائیں کرتے رہیں، عمل نہ کریں، اپنے اعمال پر نگاہ نہ ڈالیں، انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک اور قوموں کے معاملات تک سود رچا بسا ہو، اور سود کے بغیر ہماری زندگی نہ چلتی ہو، تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ ہمارا معاشرتی نظام وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی مرضی کی بجائے ہماری خواہشات پر مبنی ہو، ہماری خواہشات پر نظام چل رہا ہو، تو اللہ کی مدد کیسے آئے؟ رہ گیا وہ جہاد، دین کے لیے مر مٹنا، وہ تو ویسے ہی متروک ہو گیا، اس کا تو نام لینا خطرناک ہو گیا۔ اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جو راستہ تھا جہاد، اس کا تو آج کوئی نام نہیں لیتا۔ نام لے لیں تو پھر ہمارے قومی ادارے بھی متحرک ہو جاتے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بھی متحرک ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی متحرک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو لفظ ہی متروک ہو گیا، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ اللہ کی مدد وہاں تو آئی جب 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، لیکن جب اسپین تباہ و برباد ہو رہا تھا تب اللہ کی مدد نہیں آئی۔ جب عثمانی سلطنت اس دنیا سے غائب ہو رہی تھی اور اس کو مٹایا جا رہا تھا، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اور جب میانمار کے اندر اور برما کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اور جہاں گجرات کے اندر مودی جیسا قاتل اس نے قتل عام کیا، اللہ کی مدد نہیں آئی، بلکہ وہ قاتل وہ وہاں کا وزیر اعظم بن گیا۔ اللہ کی مدد کے کچھ اصول ہیں، اللہ کی مدد ان لوگوں پر نہیں آتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کا قانون ہے، سورہ رعد کے اندر پڑھ کے دیکھیں، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، قوم لسیاں پی کے سوئی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کی حالت بدلے؟ قوم دین کا مطلب صرف یہ سمجھتی ہو کہ کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کوئی توبہ استغفار کر لیا، بس دین یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہوتا، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہوتا
فلا غالب لکم، تو دنیا کائنات میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. تم اس طرح سے دھکے نہ کھاتے پھرتے ہوتے، تم IMF کے در پہ جا کے سجدے نہ کرتے ہوتے، تمہارے ملک کی حالات یہ نہ ہوتے، تمہارے انٹرنیشنلی تمہارے معاملات یہ نہ ہوتے کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم اس قدر مرے پڑے ہیں کہ ہم کوئی اس کے خلاف عالمی سطح پہ ایکشن نہیں لے سکتے، ہماری حکومتیں کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہوتا تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا تھا. اب ظاہر ہے ہمارے اوپر تو ساری دنیا غالب آ گئی ہے، ہم تو مغلوب ہو گئے ہیں، ہم تو مرعوب ہو گئے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ گئی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ جائے، اللہ جس کی مدد سے سب کام بننے تھے وہ مدد چھوڑ گیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اس نے چھوڑ دیا، جو ہمارا سہارا تھا وہ چھوڑ گیا، جس کے برتے پر، جس کے سہارے پر، جس کی مدد سے، جس کی قوت سے ہمیں قوت حاصل ہونی تھی، وہ سہارا ہمیں چھوڑ گیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ ہی تمہیں چھوڑ گیا. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر دنیا کائنات میں اے مسلمانوں تمہاری کوئی مدد کرنے والا کوئی، تم سمجھو کہ IMF تمہاری مدد کر لے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، جب اللہ تمہاری مدد چھوڑ گیا، تم نے تو اعلان جنگ کر دیا اللہ کے خلاف. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، 22 سال کیس پڑا رہا ہے وفاقی شرعی عدالت میں. یعنی اندازہ کریں یہ کیا قوم ہے. سود کے خلاف جب کوئی فیصلہ آنے لگتا ہے تو اندر سے حکومت اپیل کر دیتی ہے. ابھی کوئی فیصلہ آیا ہے تو سنا ہے کوئی بینک اپیل میں جا رہا ہے تاکہ ہمارا سارا نظام سود کے بغیر نہ ہو سکے، ربا کے بغیر نہ ہو سکے. جب ایسا ہوگا تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. تو جب ہم نے جنگ شروع کر رکھی ہے تو اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا بھائی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، وہ اگر تمہیں چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، یہ بکواس ہے، یہ خام خیالی ہے کہ IMF تمہاری مدد کرے گا تو تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. تم نے اللہ سے ٹکر لی ہے، تم نے اللہ سے جنگ کے لیے تیاری کی ہے. تم IMF سے 1000 قسطیں بھی لے لو، 1000 معاہدے بھی کر لو، تمہاری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تمہاری معیشت ٹھیک ہوگی اللہ سے دوستی کرو، IMF سے بے شک جنگ کرنی پڑے، ساری دنیا چھوڑ جائے وہ نہ چھوڑے. اگر وہ نہ چھوڑے تو دنیا کائنات میں مسلمانوں کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اگر ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو، کاش ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے. ہم بحیثیت قوم، ہم بحیثیت ملت، بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم واقعی موحد بن جائیں، واقعی توحید کو ماننے والے بن جائیں. کہتے ہیں ہم کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ IMF نے مدد نہ کی تو ہم مر جائیں گے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے، تمہارے حالات کیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جس نے یہاں تک پہنچایا. اگر تم اپنے کرتوتوں کو صحیح نہیں کرتے تو اللہ نے کبھی ٹھیک نہیں کرنا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر کوئی قوم اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہتی، کوئی معاشرہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلتا.
اللہ کا یہ قانون ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے نا کسی قوم کے ساتھ برا کرنے کا، فَلَا مُرَدَّ لَهُ، پھر تمہارے دنیا کے جتنے مرضی ادارے تمہاری مدد کریں، اس برائی کو اور اس برے حالات کو تم چینج نہیں کر سکتے. فَلَا مُرَدَّ لَهُ، اللہ نے ارادہ کر لیا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ نے جب ارادہ کر لیا تو پھر تمہارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، کسی طریقے سے نہیں ہو سکتے. یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ فلاں مدد کر دے تو بہتر ہو جائیں گے، فلاں ایسے ہو جائے گا تو بہتر ہو جائیں گے. نہیں، تم اپنے کرتوت ٹھیک کرو تاکہ اللہ کی مدد آئے. اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سورہ آل عمران. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو نہ تم معاشرتی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ اخلاقی طور پر تم کبھی نہ سیاسی طور پر کبھی تم مرعوب اور مغلوب نہیں ہو سکتے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے تو تمہارا کچھ نہیں بچے گا، نہ تمہارا فیملی سسٹم بچے گا، نہ تمہاری معیشت بچے گی، نہ تمہاری سیاست بچے گی. تم نے اگر وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، دنیا میں کوئی ملک تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل کے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا تھا. اللہ اکبر، فرمایا تھا لڑکے اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، تجھے ککھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ دینے کے لیے، وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھا. تو جب فائدہ نقصان اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم مومن بننے کے باوجود، ہم مومن کہلوانے کے باوجود ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ کافر اگر وسائل پر بھروسہ کرے تو اس کا بنتا ہے، کافر IMF پر بھروسہ کرے تو اس کا بنتا ہے. جنہوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار نہیں کیا وہ دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرے تو ان کا بنتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی ایسا نہیں ہے، یہ مومن کے لیے معاملات اور ہیں، کافر کے لیے اور ہے. اور جو مرضی وہ کرتے پھرے، ان کا معاملہ، ان کے عقیدے کا معاملہ، ان کے ایمان کا معاملہ ان کے ساتھ. اہل ایمان جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی وہ اگر اللہ پر توکل نہ کریں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر مومن ہو تو تمہارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن میں جہاں کہیں یہ بات توکل کی ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، سیدھا فقرہ یہ بنتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، کہ اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن جو وَعَلَى اللَّهِ ہے اس کو پہلے لایا گیا ہے تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہو سکتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. سیدھا فکرہ ایسے ہو سکتا تھا نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ. اسی طرح وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن ہے تو پھر اس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ اکبر، ہمارا ایمان پتہ نہیں کیسا ایمان ہے، نہ ہمیں عمل پر اکساتا ہے، نہ ہمیں عمل کی تحریک دیتا ہے، نہ ہمارے اندر قوت عمل پیدا کرتا ہے. پتہ نہیں کیسا سویا ہوا ایمان ہے. اس طرح کے ایمان والوں کی اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا.
وہ دعا اس کی قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے، جو اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے معاملات درست کرنے کی جو اللہ نے ہمارے ذمے رکھا ہے وہ اس کو کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ نولہ ما تولا، جدھر انسان جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات اور وسائل پیدا فرما۔ اور وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کا، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا اب مطمع نظر کیا رہ گیا؟ ہمارے خرید و فروخت، ہماری تجارت ٹھیک رہنی چاہیے، ہماری معیشت ٹھیک رہنی چاہیے، ہماری زراعت ٹھیک رہنی چاہیے، ہمارے فصل اچھی آنی چاہیے، اور اسی پر مسلمان خوش ہیں۔ یعنی ساری صلاحیتیں صرف اور صرف کھانے پینے میں لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر کھانا، کمانا کھانا اور مر جانا، کمانا کھانا اور مر جانا، اگر یہی انسانیت ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، جانور بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ نکلتے ہیں اور کھا پی کے واپس آ جاتے ہیں، ساری زندگی ان کی اسی طرح، نکلتے ہیں کھا پی کے واپس آ جاتے ہیں، نکلتے ہیں کھا پی کے۔ ہم بھی اگر یہی کر رہے ہیں، انسان بھی اگر یہی کر رہا ہے، مومن بھی اگر یہی کر رہا ہے، نکلتا ہے، کما کے لاتا ہے، کھاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ معاشرہ مغرب کا ہو یا معاشرہ مشرق کا ہو، مومن کے وجود کا جواز صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہا ہو۔ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے کوشش نہیں کر رہا تو اس کی زندگی کا کوئی جواز ہی نہیں۔ کوئی حیوانوں کی طرح، اللہ نے حیوان نہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ پر توکل ہو جائے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو نا جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر اس طرح سے تم توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے رزق دے جیسے اللہ تعالیٰ جانوروں کو رزق دے دیتا ہے، کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ نکلتے ہیں تو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا۔ اللہ، تم توکل تو کر کے دیکھو۔ لیکن ہم نے اپنے سارے معاملات، اپنا عقیدہ، اپنا عمل سب بگاڑ دیا۔ ان کرتوتوں کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرح سے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ لیکن شکر کی بات یہ ہے اور امید کی بات یہ ہے کہ یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ حتمی عذاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ تمہارے کچھ کرتوتوں کا بدلہ چکھایا ہے، وگرنہ اگر عذاب آ جائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا عَمِلُوا، جس طرح سے لوگوں نے عمل کیا ہے، اگر ان کے عمل اعمال کے مطابق عذاب آ جائے تو عذاب آ گیا نا، ما ترک علی ظہرہا احدا، تم اس زمین پر، روئے زمین پر کسی جانور کو چلتا ہوا نہ دیکھو، اللہ کا عذاب آ جائے۔ شکر ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، اس نے کچھ چکھایا ہے۔ چکھایا کس لیے ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید اب بھی واپس آ جائیں، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم واپس آ جائیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا راستہ تم نے چھوڑ دیا، اپنے اپنے کاروبار، اپنی اپنی کھیتیاں اسی پر راضی ہو گئے، اپنے اپنے چھوٹے مقاصد، حیوانوں جیسے، جانوروں جیسے مقاصد پر زندگی گزار رہے ہیں، تو سن لو سلط اللہ علیکم ذلًا، ایسی زندگی ہوگی تو اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے۔ کون مسلط کرے گا؟ اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کرے گا۔ جب اللہ ذلت و رسوائی مسلط کرے گا تو پھر اس کو ہٹا کون سکتا ہے؟
آپ پھرتے رہو دنیا کے عالمی اداروں کے پاس، دنیا کے ممالک کے پاس. کوئی کہے کہ امریکہ کے پاس جائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، کوئی کہے روس کے پاس جائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. تم ساری دنیا کے پاس بھی چلے جاؤ تو تمہارا معاملہ حل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ ذلت و رسوائی اس نے مسلط کی. جب اس نے مسلط کی ہے تو لا ینزعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس کو واپس کبھی نہیں کرے گا حتی ترجعوا الی دینکم. تم اپنے کرتوت ٹھیک کرو، واپس دین کو ترجیح بناؤ، اللہ کے دین کو ترجیح بنا کے زندگی گزارنا شروع کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ملک میں، کسی سرزمین پر اللہ کی مقرر کردہ ایک حد جاری ہو جائے، ایک حد، یعنی ایک شک قانون کی، اللہ کے قانون کی ایک شک جاری ہو جائے، ایک حد جاری ہو جائے، اس کی برکت اتنی ہوتی ہے جتنی برکت 40 دن کی بارش سے نہیں ہوتی، اس سے زیادہ برکت ایک حد جاری کرنے کی. اللہ کا بن جانے کے اندر کتنی برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی وقت ہے، واپس آ جائیں، اپنی ترجیحات بدل لیں. قومی سطح پر ہمارے حکمران ترجیحات بدلتے ہیں تو بدلیں، نہیں بدلتے تو نہ بدلیں. ہم تو کم از کم اپنی جگہ پہ ترجیحات بدلیں. ہماری ترجیح تو اللہ کا دین ہو. ہم تو اپنی زندگی سے ہر طرح کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو نکالیں. جب اس کو نکالیں گے اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آج آپ ارادہ کر کے شروع کریں، پھر آپ اللہ کی رحمتیں دیکھیں کس طرح سے نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.